لیکن اگر کہیں پر اللہ کے بندوں کو پکار دیا، یا علی مدد کہہ دیا، یا رسول اللہ کہہ دیا، یا غسران کہہ دیا، یہ شرک نہیں ہو جائے گا، بندہ مشرک نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو پکار اس لیے رہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے مدد کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے بندوں کو ہم پکارتے ہیں تو وہ اللہ کا بندہ تصور کر کے کہتے ہیں، اللہ کے برابر سمجھ کر کے کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ضرور یہاں پر عرض کروں گا کہ ہمارے کچھ کم عقل لوگ جن کو علم نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علم بھی ہوتا ہے لیکن علم ہونا کوئی عمل کی علامت نہیں ہوتی۔ عالم بھی جاہل ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم مزارات پر جاتے ہیں تو ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ جس کی ہمیں شریعت نے اجازت ہی نہیں دی۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ قبر کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے ابتدا کے اندر کہا کہ شرک فی العبادت ہوتا ہے، کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اگر کوئی سجدہ کرے گا تو وہ مشرک ہوگا، لیکن جو مزارات پہ سجدہ کیا جاتا ہے وہ عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ تعظیماً لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خبردار، تم نے اگر سجدہ کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ پچھلی شریعتوں میں تو جائز تھا۔ حضور نے فرمایا میری شریعت میں صرف سجدہ عبادت جائز ہے، سجدہ تعظیمی یہ حرام قرار دیا گیا۔ اگر کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہاں پر کہتا ہوں کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سجدہ کرنا چاہا تو حضور نے کہا کہ حرام ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرنا حرام ہے تو یار ایک ولی ہے اللہ کا، اس کا مزار ہے، تم اس کی قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ احمق لوگ، جاہل لوگ سجدہ کرتے ہیں، پوری سنیت کے اوپر داغ آتا ہے۔ جو کہتا ہے سنی ایسا نہ کرے یار، سنی جو ہے وہ ادب سے بڑھ کر جہالت کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مزار کے آگے سجدہ نہ کریں، بلکہ میرے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی الرضویہ میں لکھا کہ جب تم اللہ کے ولی کے مزار کے پاس جاؤ نا، یاد رکھیں اللہ کے ولی کے مزار کے پاس جاؤ، دور 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرو اور دعا مانگو، اور فرمایا کہ تم اس کی قبر کو سجدہ کرنا تو دور کی بات، اس کی قبر کے آگے جھکنا تو دور کی بات، بلکہ اللہ نے فرمایا کوشش کرو کہ جس مزار پہ تم گئے ہو اس مزار کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، چومو بھی نہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو پیچھے لگایا، اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حکم یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ قبر کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، قبر کو چومو بھی نہ۔ کیوں؟ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کے مزار پہ جانا، داتا صاحب کے مزار پہ گئے، بابا فرید کے مزار پہ گئے، آپ امام پری چلے گئے، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، دیگر جو اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں دعا مانگے، اللہ ہماری ان کے سب کے دعا قبول فرمائے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے ان کے سب کے۔ تو بھائی جب 2 ہاتھ کے فاصلے پر رہ کر دعا مانگے گے نا تو اللہ اس وقت بھی تمہیں فضل عطا فرما سکتا ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما سکتا ہے۔ تو کوشش کریے ہم سب کو جب بھی کسی مزار میں جائیں، یقین کیجئے گا لوگ اتنا طنز کرتے ہیں کہ دیکھیں سنی کیا کر رہے ہیں، بریلوی کیا کر رہے ہیں۔ ایک شخص جاہل ہوتا ہے، ایک شخص کے جاہل پن کی وجہ سے پورے کے پورے مسلک کے اہل سنت کو لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ ہم سمجھدار ہیں، اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی ہے، اس طرح کے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس طرح کے معاملات ہم کرتے ہیں تو ہمارے علماء کے اوپر لوگ طنز کرتے ہیں، ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو کوئی ایک بچہ ہوتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ
نہیں چاہتا. کوئی ایسا شخص ہوگا بیوقوف انسان جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے والد کو لوگ گالیاں نکالتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نہیں چاہتا کیونکہ اس کا والد ہے. اسی طرح ہمارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں. جب ہم لوگ برا کام کرتے ہیں لوگ ہمیں برا نہیں کہتے، لوگ ہمارے علماء کو برا کہتے ہیں. ہمارے جو اکابر علماء ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، یار انہوں نے سکھایا ہی ایسا ہوگا ان کو، حالانکہ ان کی تربیت ایسی نہیں ہے. تو کوشش کر کے اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے. شرک کے متعلق تو ویسے بیان مکمل تو نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مزید باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. جب بھی کسی بزرگ سے ملاقات کرنی ہو سلام کریں، ہاتھ چومیں. لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مزارات کے علاوہ ان کے جاہل پیر ہوتے ہیں، وہ اپنے پیروں کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی. وہ پھر بات کیا ہوتی ہے کہ سنی سارے خراب ہیں. تو جب بھی کسی مزار پہ جائے اپنے پیر صاحب سے ملنا ہو سلام کریں، چومیں ان کے ہاتھ، لیکن ایسا کام نہ کریں جو جاہل من ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب کو خیال سے 2 منٹ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور بات